بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے جو ماں باپ 13 مرتبہ پڑھے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آتے ہی زمین کا منظر بدل جاتا ہے، آسمان کی فضائیں نور سے بھر جاتی ہیں اور دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی مبارک مہینے کے بارے میں ایک ایمان افروز منظر ذہن میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ یہ تحفہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ تحفہ مغفرت کا ہے، رحمت کا ہے، قرب الہی کا ہے اور بندے کے دل کو رب سے جوڑ دینے کا ہے۔ رمضان دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں، تمہاری دعائیں قبول کر لوں، تمہارے رزق میں برکت ڈال دوں، تمہاری تقدیر سنوار دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کی خوشخبری سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ آسمانوں میں بھی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ جب زمین پر رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو در حقیقت آسمانوں پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں لکھی جاتی ہیں، آنسو قبول کیے جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں وہ عظیم کتاب نازل ہوئی جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ رمضان کا تحفہ دراصل قرآن ہے، کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور مایوسی کو امید میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب ایک مومن رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری امت کو عطا فرمایا کہ تمہیں ایسا مہینہ دیا جس میں تمہاری ایک نیکی 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ بھوک اور پیاس انسان کو اس کی کمزوری کا احساس دلاتی ہے۔ جب بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی احساس بندے کو عاجزی سکھاتا ہے اور عاجزی ہی قرب الہی کا راستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی یہ گناہوں سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور نفس کو سرکشی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کیسا عظیم تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک ایسا عمل عطا کرتا ہے جس کی جزا خود اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ رمضان کی راتیں بھی عام راتوں جیسی نہیں ہوتی، ان میں تراویح کی مٹھاس ہے، سحری کی برکت ہے، افطار کی قبولیت ہے اور سب سے بڑھ کر شب قدر جیسی عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں کہ کیسا تحفہ ہے کہ ایک رات کی عبادت 83 برس سے زیادہ کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا شرف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ گویا یہ مہینہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک روحانی رابطہ بن جاتا ہے۔ رمضان ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ انسانیت بھی سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، جب ہم پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی تکلیف سمجھ آتی ہے جن کے پاس صاف پانی بھی میسر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں صدقہ و خیرات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ گویا رمضان کا تحفہ صرف فرد کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ہے، تاکہ ایسا ماحول پیدا ہو جہاں ہمدردی ہو، محبت ہو اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ یہ مہینہ توبہ کا موسم بہار ہے۔ اگر کسی نے سارا سال غفلت میں گزار دیا ہو تو رمضان اس کے لیے نئی شروعات کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ رمضان اسی آیت کی عملی تصویر ہے۔ دروازے کھلے ہیں، بخشش عام ہے اور رحمت سایہ فگن ہے۔ جو شخص اس مہینے کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ واقعی محروم ہے۔ اس لیے
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ جو رمضان پائے اور بخشا نہ جائے وہ ہلاک ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ ماہ رمضان کا تحفہ دراصل دل کی اصلاح ہے۔ یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں اور بہتر انسان بننے کا عزم کرتے ہیں۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو اللہ اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھوں کو گناہ سے، زبان کو جھوٹ سے اور دل کو کینے سے بچانے کا نام ہے۔ جب بندہ اس روح کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو وہ واقعی اس تحفے کی قدر کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو رحمت، مغفرت اور نجات کا مجموعہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ جو شخص اس مہینے کو سمجھ لے، اس کی قدر کر لے اور اس پہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے، وہی حقیقی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے، اس کے تحفے کو پہچاننے اور اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، وقتی و عارضی ہے، اور یہ دنیا انسان کا اصل وطن نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک پردیس یا سرائے ہے جہاں اس کو بحیثیت مسافر گنتی کے چند روز رہنا ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اپنے حقیقی وطن یا عالم آخرت کو سدھار جانا ہے، اور پھر وہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ قرآن کریم نے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل کود اور ظاہری خوشنمائی اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر برتری جتلانا ہے۔ گویا کہ بارش ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، سو تو اسے زرد دیکھتا ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں عذاب شدید بھی، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی کی، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان یعنی متاع الغرور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم یہاں ایک اجنبی ہو یا ایک راستے چلنے والے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو قبروں والوں میں شمار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اس کو قرار اور ثبات حاصل نہیں ہے۔ اس کے برعکس عالم آخرت ابدی اور باقی اور لازوال ہے، اور وہاں کی کیفیتیں دو ہیں، دونوں ثابت اور باقی ہیں۔ ایک کافروں کے لیے اور وہ عذاب شدید ہے، دوسری ایمان والوں کے لیے اور وہ اللہ کی رحمت و مغفرت ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ ان دو میں سے جس کو چاہے اپنا مقصود بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہا، اور عاجز و بے ہمت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا تابع کر دیا اور اللہ سے فضل و کرم کی امیدیں باندھتا رہا۔ بہرحال انسان اس دنیا میں مسلم مسافر ہے، اس کی زندگی کا سفر جاری ہے۔ مومنانہ نقطۂ نگاہ سے اس سفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دارالعمل سے دارالجزا کی طرف جا رہا ہے، وہاں اسے اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیات میں مومنین کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا جن کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ان ایمان والوں نے یقیناً کامیابی حاصل کر لی جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو انس و جن اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جو خالق و مالک و رازق و کائنات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو انسان کی رگ رگ سے ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ سے اچھی طرح واقف ہے، اس نے انسان کی کامیابی کے لیے ان آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے علاوہ 8 صفات ذکر فرمائی ہیں۔
اگر کوئی شخص واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ دنیاوی فانی زندگی میں موت سے قبل ان 7 اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ ان 7 اوصاف کے حامل ایمان والے جنت کے اس حصہ کے وارث بنیں گے جو جنت کا اعلیٰ و بلند حصہ ہے، جہاں ہر قسم کا سکون و اطمینان و آرام و سہولت ہے، جہاں ہر قسم کے باغات، چمن، گلشن اور نہریں پائی جاتی ہیں، جہاں خواہش کی تکمیل ہے، جس کو قرآن و سنت میں جنت الفردوس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ جس کے بعد کبھی ناکامی، پریشانی، دشواری، مصیبت اور تکلیف نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دنیاوی، عارضی و محدود خوشحالی کو فلاح نہ سمجھیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں۔ ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے۔ انسان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی کامیابی کے لیے جو 7 اوصاف اللہ تعالیٰ نے آیات میں ذکر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔ خضوع کے معنی ظاہری اعضاء کو جھکانے یعنی جسمانی سکون، خشوع کے معنی دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنے کے ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان رکھیں، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آ جائے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ غرض یہ کہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نماز کے کس رکن میں ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ایک اور صحابی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو۔ یہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو۔ نمبر 2، لغو کاموں سے دوری۔ لغو اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، یعنی جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مولا حقیقی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ لغو کاموں کو کرنا تو درکار، ان سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر فضول بات اور کام سے بچنا چاہیے، قطع نظر کہ اس کے وہ مباح ہو یا غیر مباح، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا اسلام اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ انسان کی کامیابی کے لیے تیسری اہم شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ حکم زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہی دیا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کمائی کا زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ان کے لیے بڑی سخت الفاظ میں خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یعنی جو لوگ اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
ان پر اللہ نے جو فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو یہ بتا دیجئے کہ یہ ایک دردناک عذاب اور ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت اس دردناک عذاب کی تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے پروردگار کے لیے جمع کیا تھا، آج تم اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ نمبر 4، شرم گاہوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش کی تکمیل کا ایک جائز طریقہ یعنی نکاح مشروع کیا ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ ہم جائز طریقہ کے علاوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے شہوت نفس کو تسکین دینا قابل ملامت نہیں بلکہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن جائز طریقے کے علاوہ کوئی بھی صورت شہوت پوری کرنے کی جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جائز طریقہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب بھی جانے کو منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا نظر ہے۔ آج روز برہ کی زندگی میں مرد و عورت کا کثرت سے اختلاط، مخلوط تعلیم، بے پردگی، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر فحاشی اور عریانی کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم خود بھی زنا اور زنا کے لوازمات سے بچیں اور اپنے بچوں، بچیوں اور گھر والوں کی ہر وقت نگرانی رکھیں، کیونکہ اسلام نے انسان کو زنا کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تعلیم دی ہے۔ زنا کے وقوع ہونے کے بعد اس پر ہنگامہ، جلسہ جلوس اور مظاہروں کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حتی الامکان غیر محرم مرد و عورت کے اختلاط سے ہی بچا جائے۔ نمبر 5، امانت کی ادائیگی۔ امانت کا لفظ ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانت فرائض و واجبات کی ادائیگی اور محرومات و مکروہات سے پرہیز کرنا ہے، اور حقوق العباد سے متعلق امانت میں مالی امانت کا داخل ہونا تو مشہور و معروف ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی کو بتلائی تو وہ بھی اس کی امانت ہے۔ اذن شرعی کے بغیر کسی کا راز ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح کام کی چوری یا وقت کی چوری، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، لہٰذا ہمیں امانت میں خیانت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6، عہد و پیمان پورا کرنا۔ عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملے میں لازم قرار دیا جائے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی شخص سے کوئی چیز دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لے، اس کو پورا کرنا بھی شرعاً ضروری ہو جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص سے کوئی عہد و پیمان کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ نمبر 7، نماز کی پابندی۔ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی بھی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یعنی پانچوں نمازوں کو ان کے اوقات پر اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نماز کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ان قریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے ضروری 7 اوصاف کو نماز سے شروع کیا اور نماز پر ہی ختم کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ نماز کی پابندی اور صحیح طریقہ سے اس کی ادائیگی انسان کے پورے دین پر چلنے کا اہم ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نماز کی ہی تاکید فرمائی گئی ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نماز کے علاوہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے دنیا میں اتارے، مگر نماز ایک محتمم بالشان عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر نماز کی فرضیت کا تحفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔
اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی اہتمام کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت میں کامیابی کی چاہت رکھی ہے، چنانچہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کی کامیابی ایمان کے بعد 7 صفات میں مضمر ہے، یعنی کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ ان 7 اوصاف سے متصف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے 10 اور 11 آیات میں جنت الفردوس کا وارث بتلایا ہے۔ لفظ وارث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کا پہنچنا قطعاً اور یقینی ہے، اسی طرح ان 7 اوصاف والوں کا جنت الفردوس میں داخلہ یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 7 اوصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ کلمات پڑھنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا خالق یا رزاق۔ آپ نے ان ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ ایک تسبیح یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ کلمات آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، یہ بابرکت ماہ رمضان جو تیرا عظیم تحفہ ہے، ہمیں اس کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح، ہماری تلاوت، ہمارے آنسو اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دے۔ یا رب العالمین، جو گناہ ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوئے انہیں معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور ہمیں سچا پکا اور مخلص مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرما، مغفرت کے خزانے عطا فرما اور جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے رزق میں برکت، ہماری اولاد میں نیکی اور ہماری زندگیوں میں اپنی رضا شامل فرما۔ یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح ہمیں اس کے بعد بھی اپنی اطاعت پر قائم رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔